الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا کام جو ہے معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا، یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ اللہ کو پہچانے۔ انسان کی پیدائش جہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ عبادت کے لیے ہے، وہاں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ اللہ کو پہچاننا یہ ہماری زندگی کا نصب و رہنا ہے۔ تو اللہ کو پہچاننے کی اگر محنت کریں گے تو درمیان کی ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ کو پہچاننا انسان کو خود نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی نہ بتائے، کوئی رہبری نہ کرے، کوئی طریقے نہ بتائے، اس کے اصول نہ بتائے۔ خود اگر کوئی شخص کرنا چاہے گا کہ میں کیا ضرورت ہے میرے کو کسی کی، میں خود ہی ذکر کروں گا، خود ہی اللہ کا حاصل کروں گا، ایسا کوئی سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا رہبر ہونا جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ اور وہ دنیا میں صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو ہے یہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں، اور اس کے بعد اولیاء اللہ سے قریب رہتے ہیں۔ عرش الہی جہاں ہے وہاں ایک بہت بڑا منبع ہے۔ منبع بولتے جیسے کہیں پانی بہت بڑا زیادہ گرتا، اس کو منبع بولتے۔ بہت پانی گر رہا ایک بڑے پائپ کے ذریعے سے، اس کو بولتے یہ منبع ہے پانی کا، اور وہاں سے پھر چاروں طرف جاتا ہو۔ ایسی عرش الہی پہ میں ایک منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے اپنا فیض مخلوق کی طرف بھیجتے رہتے، لیکن ہر مخلوق حاصل نہیں کر سکتی۔ فرشتے حاصل کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے انسان، جنات یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خود نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو منبع سے فیض جاری ہے، فیض اللہ کا فیض۔ فیض کیا چیز ہے؟ وہ ایک لطیف شے ہے، جیسے ہوا ہے، لطیف ہے، نظر نہیں آتی لیکن ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ ہوا سے سب لوگ زندہ رہتے ہیں، جہاں ہوا پہنچتی ہے وہاں سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہوا ایک لطیف شے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا فیض مخلوق کے پاس آ رہا 24 گھنٹے، اور بہت بڑے پیمانے پر آتا ہے۔ تو وہ فیض جو آتا ہے ہر ایک کے پاس نہیں آتا۔ جن کا قلب اس کو برداشت کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تو انبیاء علیہ السلام اس کو اپنے امت پہ پہنچا دیتے تھے، فائدہ پہنچاتے تھے۔ یا پھر انبیاء کے بعد اولیاء اللہ پر آتا ہے وہ فیض، اور وہ نبی کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو وہ منبع سے ایک بہت بڑا دہانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر گر رہا ہے، عرش الہی سے، عرش الہی سے وہاں آپ کی مزار پہ گر رہا ہے یعنی آپ کا قلب اس کو قبول کر رہا ہے، آپ کا دل، حالانکہ آپ دنیا میں نہیں رہے لیکن قبر اطہر میں حیات ہیں، آپ وہ قبول کر رہے، اور آپ کے ذریعے سے
تمام دنیا کے اولیاء اللہ کو وہ فیض جاتا رہتا. ایسا جیسے نالیاں نہریں بہہ رہی ہیں، ایسا 24 گھنٹے نہریں بہہ رہی ہیں اللہ کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دنیا میں اولیاء اللہ ہیں ان کے دلوں پر نہروں کی شکل میں فیض پہنچ رہا. اور وہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے، ان کے دلوں کے ذریعے سے یہ فیض ان کے مریدین تک پہنچتا ہے. تو اس کو پہنچانا پڑتا، خود نہیں پہنچتا. اللہ کی طرف سے تو خود آتا ہے نبی پر، نبی کے پاس سے خود آتا ہے اولیاء اللہ کے قلب پر، دلوں پر. اب اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدین کے دلوں پر وہ فیض پہنچاتے رہتے. اب یہ ہے کہ کسی کا دل قبول کرتا ہے، کسی کا نہیں کرتا. کس کا قبول کرتا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کا جو ذکر کرنے لگے تو اس کا دل وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے مریدین کا دل حرکت کرنے لگتا ہے، روحانیت آنے لگتی، اس کو خوبیاں پیدا ہونے لگتی. اگر وہ صحیح طور سے شیخ کامل کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے تو جو فیض اللہ کے پاس سے نبی کے پاس آ رہا، نبی کے پاس سے جو اولیاء اللہ کے سینے پہ آ رہا، اور وہاں سے مریدین کے قلب پر پہنچ رہا، تو یہ مریدین وہ جو ذکر کرے پابندی سے جب ذکر کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے دلوں پہ پہنچتا ہے. دلوں پہ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ پہنچنے کا مطلب یہ ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتے، ان کا دل پاکیزہ ہو جاتا، ان کے دلوں سے گندگی نکل جاتی، گناہ نکل جاتے، ان کے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہو جاتی، خوبیاں پیدا ہوتی، اور انسان رات دن اللہ کا ذکر میں لگ جاتا. یہ علامت رہتی فیض کے پہنچنے کی. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مریدین جو متعلقین ہیں وہ جو شیخ نے بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرے پابندی سے، بس. پھر وہ رات ہو یا دن ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں انسان وہ معمولات کو جو شیخ نے بتایا ہے اس کو کرتے رہنا، تو خود بخود اس کی زندگی سدھرتی، مریدین کی خود بخود صحت اچھی ہوتی، خود بخود بیماریاں چلی جاتی، خود بخود دل اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا، خود بخود ان کے اندر کمالات آتے ہیں، خود بخود امراض خبیثہ یعنی چغلخوری، غیبت، جھوٹ، الزام لگانا، اس کو امراض خبیثہ بولتے، یہ ہٹ جاتے ہیں. نہیں تو ایسا نہیں ہٹتے. اب ساری دنیا کو معلوم ہے چغلخوری کرنا گناہ ہے، کوئی چھوڑ سکے؟ رات دن کر رہے. سب کو معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بول رہے. سب کو معلوم ہے کسی کو برا بولنا نہیں، لیکن لوگ برا بول رہے. یہ امراض خبیثہ علم سے نہیں ہٹتے، یہ شیخ کامل کے توجہ سے ہٹتے ہیں. ان کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کرے تو ہٹنا شروع ہو جاتے. اس کے علاوہ اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. انسان میں کنجوسی ہے تو سخاوت آتی، انسان میں اگر تکبر ہے تو تواضع پیدا ہوتی، تکبر دور ہو جاتا. انسان کے اندر جو ہے ہمدردی پیدا ہو جاتی کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا، یہاں تک کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا سمجھتا، ساری دنیا کی امت کو اپنا سمجھتا، سب کے ساتھ بھلائی کرتا. یہ تصوف کا آخری مرتبہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا، بس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی بھی کو رات دن دعا کرتے تھے ان کا نام لے کر. ابو جہل، ابو لہب،
جتنے بھی دشمن تھے ان کا نام لے کر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو بہت ہدایت دے۔ یہ بہت دل جگر گردے کی بات ہے۔ لوگوں کی بھلائی کرنا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کے لیے دعا کرنا دل سے یہ بہت کٹھن ہے۔ دل سے دوسروں کے لیے دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ساری امت کے لیے اگر کوئی دعا کرتا رہے، ساری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، تو اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ قطب اور ابدال کے مقام پر نہ پہنچے۔ کون سا نیک کام کیا اس نے؟ سب سے بڑا نیک کام ایک ہی ہے کہ ساری امت کو کا درد اس کے دل میں ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اس کو دیا جاتا۔ تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قطب اور ابدال بناتے ہیں اور وہ مقام اس کو قیامت میں ملتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اس کا۔ اس وجہ سے کتابیں پڑھنے سے دین نہیں آتا، علم آتا ہے، لیکن اس کی معرفت نہیں آتی۔ کتابیں پڑھنے سے علم آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا سے تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اللہ سے خشیت الہی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے خوف سے رونا۔ آج اگر پورے ناندیڑ کی آبادی مثال کے طور پر 5 لاکھ ہے، ایک آدمی اگر ڈھونڈے ہم کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، ایک بھی نہیں مل سکتا۔ حالانکہ ہر مسلمان کو اللہ کے خوف سے رونا چاہیے۔ تو سب سے بڑی عبادتوں میں یہ اللہ کے خوف سے خشیت الہی ظاہر ہونا، اللہ کے خوف سے رونا۔ پیسوں کے لیے رو رہے، عورت کے لیے رو رہے، بچوں کے لیے رو رہے، دکان کے لیے رو رہے، ظلم ہوا اور رو رہے، گھر ٹوٹ گیا وہ رو رہے، ساری دنیا کی تباہی پر رو رہے، لیکن اللہ کے خوف سے کون رو رہا؟ اللہ کے ڈر سے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے خوف سے رونا۔ حدیث میں آتا اللہ کے خوف سے اگر کوئی رویا تو اس کا ایک قطرہ فرشتے جمع کرتے ہیں، ایک قطرہ فرشتے جمع کرتے ہیں۔ اور جب قیامت واقع ہو جائے گی تو میدان حشر میں دھوپ گرمی بہت رہے گی، اور اس کے علاوہ جہنم پورے میدان حشر میں پھیل جائے گی، جہنم، اور اس میں سے آوازیں آئیں گی بھیانک، اور لوگ میدان حشر میں پڑے ہوں گے۔ انبیاء ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھ جائیں گے، اور جہنم کی آواز آتی رہے گی، اور پورے جہنم میں اس کا دھواں پھیل جائے گا، اور ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ پورے میدان حشر میں آگ لگ گئی، اور بہت سخت تکلیف ہوں گی میدان حشر میں وہ گرمی سے۔ تو لوگ پریشان رہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، انبیاء بھی پریشان رہیں گے، کوئی میدان میں نہیں آئے گا۔ تو اس وقت جو ہے ایک فرشتہ آسمان سے اترے گا، میدان حشر میں بیچ ٹیلے پر کھڑا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ رہے گا، اور وہ پیالے سے پانی لے کے میدان حشر میں چاروں طرف مارنا شروع کر دے گا۔ تو اس کی وجہ سے پورے جہنم کی آگ جو میدان حشر میں پھیلی ہوئی تھی وہ سب سمیٹ کر کے جہنم میں گھس جائے گی، واپس ہو جائے گی۔ خالی ایک پیالہ تھا رہے گا جس میں سے وہ پانی لے کر کے چھنکتا رہے گا فرشتہ، آخر میں پوری جہنم کی آگ لپیٹ کے اندر چلی جائے گی۔ تو اس وقت لوگوں کو ذرا سکون ہوگا، تو لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے
کہ اللہ یہ پیالے میں کون سا پانی تھا؟ کیا زمزم تھا، یا کوثر کا پہاڑ حوض کوثر کا تھا، یا جنت کے دریاؤں میں سے تھا، جنت کی نہروں کا، کیا چیز تھی؟ تو فرشتہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے بتائے گا کہ یہ پانی عام پانی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کے آنکھ کے وہ آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلے تھے، اللہ کے خوف سے جو آنکھ سے آنسو نکلتے، اس کی وجہ سے میدان حشر سے جہنم کو ہٹا دیا جائے گا اور جہنم سمٹ جائے گی اندر، اتنا طاقتور ہوگا یہ پانی۔ یہ کون سا پانی ہے؟ خوف خداوندی سے آنکھ سے آنسو نکلنا، اس کو خشیت الہی بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، ان تخشع قلوبہم، کہ وہ لوگ اپنے قلوب سے خشیت نکالتے، ان کے قلوب میں خشیت طاری ہوتی، کیوں نہیں کرتے؟ وہ قلوب میں خشیت کس سے پیدا ہوں گی؟ لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، اور یہ خشیت الہی انسان کو نجات دے گی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو کہ خشیت الہی کیسا پیدا ہوں گی؟ اس سے پیدا ہوگی، ذکر سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ واضح صاف بیان کر دیا کہ اللہ کے ذکر سے اور وما نزل من، قرآن کریم کے پڑھنے سے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے آنکھ میں سے، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی روتے روتے کوئی عبادت کر لیا تو وہ 1 منٹ کی عبادت 1000 برس سے افضل ہے۔ ایک برس کی، ایک لمحے کی عبادت 1000 برس سے افضل ہے اگر روتے روتے اس نے کوئی عبادت کر لیا تو۔ میرے عزیز دوستو، آج کل ساری دنیا میں لوگ رو رہے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی جا کے رو رہے ہیں، لیکن اپنے مفاد کے لیے رو رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی نہیں رو رہا۔ خشیت الہی اس کو بولتے ہیں، اللہ کے ڈر سے رونا۔ اپنے نقصان کے لیے تو کوئی بھی رو رو کے دعا کرتا، خشیت الہی اس کو بولتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا فیض حاصل کرنے کا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا۔ خالی اگر دعا کرتے رہے اللہ مدد کر، مدد نہیں کرتے رہے، مدد اللہ کی لینے کا یہ طریقہ ہے کہ اس قدر ذکر کرے، اس قدر ذکر کرے۔ دیکھو اللہ کی مدد اس صورت میں آتی ہے دنیا میں۔ آج اس صورت میں کون مدد حاصل کرتا کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اور اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے اندر خشیت پیدا کرے، اور خشیت پیدا کر کے جب وہ آنکھ سے اس کے آنسو نکلیں گے تو اللہ کی مدد شروع ہو جاتی۔
تو آج امت مسلمہ سے جو چیزیں نکل گئی اس میں خشیت الہی بھی ہے، خشیت الہی نکل گئی امت سے۔ اللہ کے ڈر سے کوئی بھی نہیں رو رہا، سب اپنے کاموں کے لیے رو رہے۔ خانہ کعبہ میں بھی جا کر کے سب اپنے ضرورت کے لیے رو رہے، اپنی پریشانی کے لیے رو رہے۔ اللہ کے ڈر سے رونا، صرف اللہ کے ڈر سے، باقی دوسرا کچھ نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ راستہ ضروری ہے انسان کو، اس کے بغیر اگر انسان کتنا بھی علم پڑھے، علامہ بنے، 1000 کتابیں پڑھ لیا، تو بھی اس کو خشیت حاصل نہیں ہوتی۔ 1000 کتابیں پڑھ کے علامہ بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا اور یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور خشیت الہی جیسا ہی لوگوں میں پیدا ہوں گی تو اس میں کمالات بھی پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چلتے چلتے ایک تنکا اٹھا لیتے، تنکا، اور اس کو سامنے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو دیکھ کے بہت روتے، بہت روتے، اور فرماتے کہ تو مجھ سے اچھا ہے تنکا، اس لیے کہ تجھ سے سوال نہیں ہے قیامت میں، تنکے سے کیا سوال ہو جواب ہوگا، اور میرے سے سوال جواب ہوں گا، اس وجہ سے میں تیرے سے برا ہوں، تو میرے سے اچھا ہے، یہ کہہ کر کے زار و خطر روتے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ روتے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی آخر زمانے میں، روتے ہی رہتے تھے ہمیشہ۔ لیکن اس رونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا کہ تقریباً 80 لاکھ مربع میل پر وہ حکومت کرتے تھے، حالانکہ خود روتے تھے۔ ایک دن ایک وقت آیا امیر المومنین سے ملنے کے لیے، روم کا، روم اور فارس، ایران، 2 حکومتیں تھیں اس زمانے میں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، ابتدائی دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات جاری تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو امیر المومنین سے ملنا ہے، کہا کہ جاؤ مسجد میں ملیں گے، وہاں دیکھا نہیں تھے، پھر پوچھا کہاں ملیں گے، تو گھر میں دیکھو، گھر میں بھی نہیں تھے، پھر پوچھا کہاں ملیں گے، کہا کہ اب ایک ہی جگہ ہے، جنت البقیع میں ملیں گے، حالانکہ اس وقت ان کے فتوحات جاری تھے، پوری 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنا، لاکھوں کا لشکر چلتا تھا، حالانکہ خود روتے تھے۔ تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر، ٹھیک ہے وہاں گئے، جنت البقیع میں گئے، تو دور سے ایک جگہ دیکھا، ایک شخص سرانے اینٹ لے کر کے سویا ہوا ہے، سرانے اینٹ، امیر المومنین، حالانکہ خزانے، کتنے خزانے ان کے پاس۔ قریب جب گئے تو اس آہٹ سے وہ ہوشیار ہو گئے، پوچھا کیوں آئے ہو آپ لوگ، کہا کہ امیر المومنین آپ سے ہم ملاقات کے لیے آئے، اور ہمارے سردار نے کچھ ہیرے جواہرات آپ کو تحفتاً دیا ہے وہ پہنچانے کے لیے۔ تو اینٹ پڑی ہوئی تھی، اینٹ کو بتایا یہ ہمارا ہیرا ہے، یہ سر کے نیچے لے کے سو گئے تھے۔ پھر پوچھا اور کیا کرنا چاہتے، تو دیکھا اب وہ ہم کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے کہ ہم نے دیکھا امیر المومنین، ساری دنیا پہ آپ کا قبضہ ہے، یعنی زمین کے اگر 3 حصے کریں تو 2 حصوں پر ان کی حکومت تھی، جس میں 200 ملک آتے ہیں آج، 200 ملک، 200 ملکوں پہ آج حکومت تھی ان کی، اور روتے تھے بس ہر وقت، خشیت الہی کی وجہ سے اللہ کی طاقت پوری دنیا میں ان کی جیسے کام کرتی تھی۔ اللہ کو اگر راضی کر لیا تو ہو گیا، سارے مسئلے حل۔ تو وہ روتے روتے آنکھ ان کے چلی گئی تھی۔ بعد میں وہ وفد وہاں سے واپس ہوا، اور اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہر ایک سے لڑ لیجیے، مگر حضرت عمر کی طرف رخ بھی نہیں کرنا۔
ان سے کوئی دنیا جیت نہیں سکتی۔ حالانکہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اس دن ان کے جسم پر 42 پیون تھے، 42 پیون، اور وہ بھی چمڑے کے تھے کئی جگہ، کپڑے پر کپڑا نہیں بلکہ کپڑے پر چمڑا ٹکڑا لگایا ہوا، ایسے 42 پیون تھے۔ تو وہ لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے اور جا کے اپنے بادشاہ سے کہا کہ آپ ساری دنیا پہ لڑ لیجیے مگر حضرت عمر کی طرف آنکھ نہیں اٹھانا، آپ نہیں جیت سکتے ان سے۔ ایسی ہوا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو، روم کو فتح کر لیا، حالانکہ روتے تھے وہ، خشیت الہی بہت زیادہ تھی ان میں۔ تو سارے صحابہ کا یہی کیفیت تھی، اور 24 گھنٹے وہ قرآن پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ کا عمل سے یہی تھا، 24 گھنٹے قرآن پڑھتے تھے اور دل سے 24 گھنٹے ذکر کرتے تھے۔ دل کو ذاکر بناؤ، 24 گھنٹے وہ ذکر کرے گا، اور زبان پر قرآن جاری کر دو، ہوگا۔ یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں یہی بتا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو فیض جاری ہے وہ ایک منبع ہے اللہ عرش الہی پر، وہاں سے فیض کا ایک بہت بڑا دریا جاری ہے، اور وہ دریا سیدھا مدینہ منورہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر آ رہا ہے۔ وہ پورا دریا آپ اس کو قبول کر رہے ہو، فیض ہے وہ، اور آپ وہاں سے سارے اولیاء اللہ کے سینوں پر پہنچا رہے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ جو صحیح ہیں وہ اپنے مریدین کے دلوں پر ڈالتے رہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو فیض ہے نظر نہیں آتا، جیسے ہوا ہے نظر نہیں آتی، ایسی یہ اللہ کا فیض نظر نہیں آتا، لیکن اس طریقے سے جاری ہے دنیا کے اندر۔ اب یہ فیض اس کو ملے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کو ملے گا، باقی نہیں ملے گا کسی کو۔ تو یہ سب سے آسان، اور جب یہ فیض انسان کو ملنا شروع ہوتا ہے تو ساری خوبیاں آتی اور ساری مصیبتیں ہٹ جاتی، ساری پریشانیاں ہٹ جاتی، اور ساری خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی، خوبیاں۔ یہ ایسی چیز ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کل زمانے میں بہت ساری چیزیں امت سے نکل گئی، تو خشیت الہی بھی نکل گئی، اور اللہ کا فیض حاصل کرنا یہ بھی نہیں رہا۔ اس طریقے سے اگر بنیاد اس کی یہ وہی دو چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ جیسے دن نکلا تو سورج رہتا ہے، سورج نکلا تو دن رہتا ہی ہے، ایسے ہی قرآن کریم اور اللہ کا ذکر ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ تو آج کل ہمارے پاس قرآن تو پہلے کوئی پڑھ رہا نہیں، کوئی پڑھا تو قرآن پڑھ لیے، پھر اب رمضان میں قرآن پڑھتے رہتے لوگ، ذکر نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کا فیض باقی نہیں رہتا۔ یہ ضروری ہے۔ تو آج اس میں، آج کے سبق میں تیسرا نمبر کا سبق ہے، یہی چیز بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں نے اس کی تشریح کر لیا، سمجھے؟ تو یہ جو کیفیت تھی صحابہ کی تھی، اور اس کے بعد اولیاء کرام کی تھی، اور قیامت تک یہ زمانہ جو چلتا ہے اولیاء اللہ کی توجہ سے چلتا ہے، چاہے وہ نظر آتے ہوں چاہے نہ نظر آتے ہوں۔ بہت سارے نظر آتے ہیں، بہت سارے نہیں نظر آتے، ان کی توجہ سے زمانہ چلتا رہتا، اللہ کی طرف سے وہ فیض ان کے اوپر دلوں پہ آتا رہتا، اور وہ سارے انسانوں کو پہنچاتے رہتے، مخلوق کو، اور مخلوق خداوندی اس سے فیض پاتی ہے۔ یہ کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فیض نبی کی مزار پر ایک دریا کی شکل میں آتا، اور نبی کی مزار سے نہروں کی شکل میں اولیاء اللہ کے قلوب پر آتا، اور اولیاء اللہ کے مزار قلب سے نالیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے شکل میں
مریدین کے دلوں پر جاتا رہتا ہے. ان کا دل جب قبول کرتا ہے جب وہ ذاکر ہوں. اگر ذاکر ذکر نہیں کرے تو قبول نہیں ہوتا ہو، پھر وہ ذکر وہ واپس چلا جاتا ہے. اس طریقے سے قبول ہوتا ہو. تو ایک دو باتیں آپ کو بتانے کی تھی کہ ایک تو یہ اتوار کو نیرلی مدرسے میں پروگرام ہو رہا، ذکر رہے گا وہاں. ذکر عصر سے لے کر کے عشاء تک ذکر. وہاں کھانے پینے کا نظم رہے گا، ساری چیزیں عصر سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد ذکر کر کے ختم ہو جائے گا. اور وہ اس میں سبھی لوگوں کو، سارے ذاکرین کو دعوت دی جا رہی ہے. اگر آپ لوگ جتنے بھی ہو سکے اگر آئیں وہاں. اب روڈ بن گیا ہے بہترین آنے جانے کے لیے، ابھی کام بھی جاری ہے، تو آسانی سے آ سکتے اور جا بھی سکتے. وہاں کھانا بھی بنانے کا ارادہ ہے، چائے پانی کا بھی ارادہ ہے وہاں پر. اس میں آپ حضرات اتوار کے دن واٹس ایپ پر اطلاع دے دیں گے صبح 10-11 بجے تک. تو اطلاع دیتے ہی آپ لوگ اس کی تیاری کر کے اگر آ جائیں تو اچھا ہے. 100-200 آدمی کا انشاءاللہ کھانا پکائیں گے جتنے بھی لوگ آئیں گے. دوسری بات، اب آئندہ بدھ کو سحری ہے، آئندہ بدھ کو. اور رمضان میں یہاں پر 3 پارے تراویح چلتی ہے. اس مقام پر 3 پاروں کی تراویح چلتی رہتی ہے 10 دن تک. تو اگر چاند نظر آیا تو بدھ کو تراویح رہے گی، اور یہاں تراویح 3 گھنٹے 3 پاری کی چلے گی. تو اس کے بعد پھر اپنا ذکر ہوں گا جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ بدھ کو. اور اس کے بعد اور ایک بدھ آئے گا 10 دن کے اندر. عشرے میں 2 بدھ آ رہے، تو دوسرے بدھ میں بھی ایسے ہی ہوں گا کہ تراویح ختم ہونے کے بعد ذکر ہوں گا، اور اس کے بعد تو پھر یہاں تراویح نہیں ہوں گی. پھر اپنا معمول کے مطابق اپنا ذکر ہوتا رہے گا رمضان میں. یہ یہاں کے حضرات نوٹ کریں اس کو. 2 بدھ آ رہے، 2 بدھ میں تراویح نماز کے بعد ہوں گی. نماز کے بعد اپنا ذکر ہوں گا تراویح کے 2 بدھ. اس کے بعد پھر معمول کے مطابق تراویح ختم ہو جاتی. 10 دن میں قرآن کریم ختم کیا جاتا. یہ تراویح بھی رہتی نہیں، یہ دوسری طرف پڑھ لیتے لوگ. اس وجہ سے 2 بدھ آ رہے اس میں، یہ آپ ذرا یاد رکھنا. پہلے کا، اس سے پہلے رمضان کا ایک ہی بدھ آیا تھا عشرے میں. اب اس مرتبہ 2 بدھ آ رہے، پہلی تاریخ کا اور اس کے بعد آخری کا 2 بدھ. اس میں رمضان کا معمول رہے گا. رمضان میں نماز کے بعد تراویح کی نماز کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ. یہ 3 پاروں کی تراویح میں ذرا دیر ہوگی، باقی اور دنوں میں تو انشاءاللہ وقت پر. ہمارا ذکر تو ویسے بھی 10 بجے کے بعد شروع ہوتا، 10 بجے. ویسے بھی تراویح 10 بجے ختم ہو جاتی، تو انشاءاللہ 10 بجے کے بعد اپنا ذکر ہوتا رہے گا. بس یہ آج کا سبق ختم ہو گیا انشاءاللہ. اور مقامی لوگوں کے بارے میں، مقامی ہمارے کام کرنے والے جو لوگ ہیں جن کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے کام کرے. 8 آدمی ایسے تھے جن کو خلافت دی تھی، اس میں سے 2-3 آدمی ذمہ داری ادا کر رہے، باقی نہیں کر رہے، باقی صرف دکھاوے کے ہو گئے وہ.
اس وجہ سے اپنی ذمہ داری ادا کرے وہ تو ٹھیک رہے گا۔ اور بلا وجہ فون مت کرنا، یہاں سے فون اورنگ آباد کو، یہاں سے اورنگ آباد سے ظہیر آباد کو، ظہیر آباد سے حیدرآباد کو، ایسے بہت سارے لوگ فون کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ فون کرنا بند کرو، کام کرو، یعنی لوگوں کو ترغیب دو کہ بھئی اتنے ایسا جس سے فائدہ ہو رہا اس میں شریک ہو جاؤ۔ یہ ترغیب دینا آپ لوگوں کا کام ہے۔ ترغیب دیں گے تو فائدہ ہوگا، جیسا آپ کو فائدہ ہو رہا دوسروں کو بھی ہو رہا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جتنے ذاکرین ہیں کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے مبشر بشارتیں نہیں ہوتی۔ آدھے تو تقریباً ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی ہے۔ ہمارے ذاکرین جتنے بھی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، آدھے تو ایسے ہیں جن کو تقریباً سرکار کی زیارت ہوئی ہے، اور آدھے ایسے ہیں جن کو بشارتیں ہوتی رہتی۔ اتنے فائدے ہو رہے، اور دنیاوی فائدے بھی بہت ہو رہے اس میں، اللہ تعالیٰ دنیاوی فائدے بھی کر دیتا۔ اس وجہ سے پابندی کرنا بہت ضروری ہے، ذکر اور قرآن کی تلاوت دونوں۔ دنیا میں پہلے تو قرآن کریم اٹھ گیا، اس کے بعد اللہ کا ذکر بھی اٹھ گیا، اس وجہ سے اس کی کیفیتیں بھی نہیں رہی، سب کیفیتیں ختم ہو گئی۔ جو شرائط تھے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کے اندر کئی خشیت الہی ہو، تقرب ہو، اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو۔ اور ایک خاص بات یہ آپ کو میں بار بار بول رہا ہوں کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنا۔ اگر آپ رات بھر ذکر کر رہے اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو یہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا ذکر کا، سمجھے؟ فجر کی نماز اللہ کے دینے کا وقت ہے، فجر یہ جنت کا وقت ہے۔ اذان فجر سے لے کر کے طلوع تک یہ جنت کا وقت ہے، جنت میں یہی وقت رہے گا۔ یہ وقت مبارک وقت ہے، اس میں ساری چیزیں ملتی، اسی میں صحت، عافیت، مال، دولت، روپیہ پیسہ سب ملتا ہے۔ اس وجہ سے ذاکرین کو ضروری ہے کہ فجر کی پابندی کرنا، ورنہ آپ بہت ذکر کریں گے۔ کئی جن کو ہم نے خلافت دی ہے وہ بھی کئی اس میں ایسے ہیں جو فجر نہیں پڑھتے ہیں، ایسی اطلاع ملی ہم کو۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے یہ۔ تو آپ جتنے بھی ذاکرین ہیں اگر فجر کی پابندی کریں گے تو اس کے اثرات دنیا پہ پڑیں گے۔ اس سے انقلابات پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں انقلاب جو آتا ہے یہ ذکر کی مجلسوں سے آتا ہے۔ اس سے دنیا میں انقلاب آتا ہے، دنیا کے حالات بدلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے عمل کرنے والے تھوڑے ہوں۔ 1% اگر مسلمان اس عمل پر آئے تو 99% مسلمان کو ہدایت دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا مفید ہے، یہ 1%، 1% ذکر میں آ جائے، باقی 99% مسلمانوں کو ہدایت ہو جائے گی خود بخود۔ یہ ایسا کام ہے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دینا تو بہت مشکل کام ہے، اس کا یہ طریقہ ہے یہ۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ پابندی کرتے رہنا، اور وقت پہ آنا، اور فجر کی پابندی کرنا ضرور، سمجھے؟ فجر کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فجر میں تم گر گئے، مر گئے تو بھی فجر نہیں چھوڑنا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی فجر نہیں چھوڑنا۔ فجر اور میں سنتوں کے، فجر کی 2 رکعت سنتوں کے ساتھ فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا، اور قرآن کریم اور اللہ کا ذکر، یہ 3 چیزوں کی اگر پابندی کرے دنیا میں کوئی انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں چاہے گا وہ اس سے حاصل ہو جائے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، ذکر ہوں گا۔